نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سورة البقرہ کی آیت نمبر 254۔ اس آیت میں ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے، اس کے حاصل کرنے میں انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل سے اسے یہ سب کچھ میسر ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جہاں بھی مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو، اپنی حیثیت کے مطابق دل کھول کر وہاں مال خرچ کرنا چاہیے، اور جہاں دوسری صلاحیتیں لگانے کا موقع ہو وہاں ان کو لگانا چاہیے۔ اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی، اور دوسرے آخرت میں اس کا اجر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اس کی فضیلت کا تذکرہ قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پر کثرت سے آیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایک مقام پر فرمایا گیا، سورۃ بقرہ آیت نمبر 195، جس کا ترجمہ ہے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور تم لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقے کو پھاند نہیں سکتی، یعنی صدقہ ہوگا تو مصیبت قریب نہیں آئے گی، یعنی اگر مصیبت آنے والی بھی ہوتی ہے تو وہ صدقہ کی برکت سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع ترمذی جلد اول میں بحوالہ تفسیر روح القرآن، فرمایا کہ صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ کے بدلے کئی گنا تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں عطا فرماتا ہے، جبکہ آخرت میں اس کا جو صلہ عطا فرمایا جائے گا وہ اس سے بہت زیادہ ہوگا، جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان نے دوسرے ایسے مسلمان کو کپڑا پہنایا جس کے پاس کپڑا نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا سبز لباس پہنائے گا، اور جس مسلمان بھائی نے دوسرے مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا، اور جس مسلمان نے پیاس کی حالت میں دوسرے مسلمان کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی شراب طہور پلائے گا۔ ابو داؤد شریف جلد اول، صحیح بخاری و مسلم میں جلد دوم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت یا کھیتی سے جو پھل اور دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپایا کھائے گا وہ اس بندہ کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ رزقناکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ ہمارا ہی عطا کردہ ہے، ہم نے ہی اسباب و وسائل مہیا کیے، تمہارے پاس مال آیا، وگرنہ انسان اگر اپنی ذاتی کاوش کی بنا پر کچھ حاصل کرنا چاہتا تو اسے کچھ نہ ملتا۔ یہ مال ہم نے ہی تمہیں دیا ہے جس سے خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایماندار اپنے مال کو اپنی ذاتی چیز نہیں سمجھتا بلکہ اللہ رب العزت کا انعام سمجھتا ہے جو اس نے مہربانی فرما کر عطا کیا۔
کبھی کوئی اسباب پیدا کر دیے، کہیں مزدوری مل گئی، نوکری میسر آ گئی، کاروبار میں برکت ڈال دی، یا وراثت میں سے حصہ مل گیا، کہیں سے کوئی تحفہ مل گیا، تو یہ سب اسباب ہیں جو اس پروردگار نے پیدا فرمائے ہیں، اور اس لیے انسان کو جو بھی مال میسر آتا ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے راستے میں خیرات، صدقات، زکوٰۃ وغیرہ پر خرچ کرنا کوئی اپنا ذاتی کارنامہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس پروردگار کی توفیق سمجھتے ہوئے اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے مال عطا کر کے ہر شخص کو منمانی کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، وَلَا تُبَذِّرُوا، فضول خرچی سے بچ جاؤ، اللہ کے دیے ہوئے انعام کو صحیح طریقے سے خرچ کیا کرو، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے اپنی جائز ضرورتیں ضرور پوری کرو، اور اس کے بعد پھر حقوق اور فرائض اور واجبات کا بھی خیال رکھو، اقامت دین اور تبلیغ دین پر خرچ کرو، غرباء مساکین کی مدد کرو، مقروض کا قرضہ ادا کرو، تاہم اپنی ذاتی ضرورتیں پہلے ہیں ان کو پہلے پورا کرو، اس کے بعد جو باقی مال ہے ان کے ذریعے سے دوسرے کام بھی پورے کرو۔ ایسا نہیں کہ اپنا سارا مال خرچ کر دو پھر خود محتاج بن کر بیٹھ جاؤ اور پھر دوسروں کے آگے پھر ہاتھ پھیلانا پڑے اور دوسروں سے مانگنا پڑے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، اس سے بھی اسلام نے روکا ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، یعنی اس سے مراد ہے قیامت کا دن۔ اس دن اگر کوئی شخص قیمتی سے قیمتی چیز دے کر بھی ایمان یا کوئی نیکی خریدنا چاہے گا تو یہ ممکن نہ ہوگا۔ اول تو کسی کے پاس دنیا کا مال و دولت ہوگا ہی نہیں جس سے کوئی چیز خریدی جا سکے، دوسرے وہاں کوئی بازار نہیں لگے گا جہاں خرید و فروخت ہو سکے۔ یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، یہاں پر انسان اچھے اعمال کے ذریعے، عبادات کے ذریعے مال خرچ کر کے آخرت کے لیے سامان خرید سکتا ہے، مگر وہاں قیامت کے دن ایسی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں پر اگر ایک نیکی بھی کم پڑ گئی تو وہاں پر کہیں سے بھی نہیں ملے گی۔ فرمایا کہ ولا خلہ، وہاں پر عام دوستی بھی کام نہیں آئے گی، جیسے دنیا میں تعلقات کام آتی ہیں، رشتہ داریاں کام آتی ہیں، یہاں پر دوستیاں کام آتی ہیں، تو وہاں پر فرمایا کوئی ایسی دوستی نہیں ہوگی جو کام آ سکے۔ خلہ کے معنی ہے گہری اور جگری دوستی، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ایمان کے بغیر گہری دوستی بھی کوئی نفع نہیں دے سکے گی جو کفر کے مجرم کو نجات دلا سکے۔ ہاں اہل ایمان کی دوستی وہاں پر بھی قائم رہے گی۔ فرمایا جس طرح وہاں پر خرید و فروخت نہیں ہوگی اور جس طرح وہاں پر عام دوستی نہیں ہوگی، تو ولا شفاعہ، قیامت کے دن عام سفارش بھی نہیں چلے گی۔ دنیا کا تو دستور ہے کہ بڑے لوگ سفارش کے ذریعے بڑے بڑے مجرموں کو بھی چھڑا لیتے ہیں، مگر قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر سفارش ہوگی مگر اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت اس شخص تک پہنچے گی لمن لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک میں ملوث نہ ہوا ہو۔ یعنی کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن کسی کی دوستی کسی کے کام نہیں آئے گی، اس سے کفار اور فساق و فجار مراد ہیں، قیامت کے دن ان کی دوستی ختم ہو جائے گی، البتہ ایمان والوں کا تعلق آخرت میں بھی قائم رہے گا، جیسے کہ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا سورۃ زخرف آیت نمبر 67، جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان میں سے صلحاء کا تعلق آخرت میں بھی قائم رہے گا۔ اسی طرح قیامت کے دن کسی کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے لیے سفارش کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت پر منحصر ہوگا۔ جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کی اجازت ہوگی وہ تو سفارش کر سکیں گے، البتہ جن کو اجازت نہیں ہوگی وہ قطعاً سفارش کی جرات نہیں کر سکیں گے، جیسا کہ قرآن حکیم میں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا کہ وہ سفارش نہیں کریں گے مگر اس آدمی کے لیے جس کے لیے اللہ چاہیں گے۔
تو فرمایا والکافرون هم الظالمون، کفر کرنے والے ہی سب سے بڑے ظالم ہیں، انہوں نے اللہ کے احکام، اس کی کتاب اور اس کے انبیاء کا انکار کیا، یہ انسان کے بدبخت ہونے کی واضح نشانی ہے۔ ظلم کرنے والا بہرحال ظالم ہی کہلائے گا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں کفار کو بہت بڑا ظالم اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے احکام اور اس کی نازل کردہ کتاب کا انکار کیا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے اعراض ہی نہیں کیا بلکہ انہیں ایذائیں پہنچائیں اور تکلیفیں دیں۔ یہی کافرانہ روش ان کی بدبختی اور سب سے بڑا ظالم ہونے کی واضح دلیل ہے، جس کی وجہ سے کافروں کو بہت بڑا ظالم کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد چونکہ آیت الکرسی ہے تو آیت الکرسی کا ترجمہ تو کل کے درس میں عرض کیا جائے گا، لیکن چونکہ ذرا گفتگو وہاں پر طویل ہو جائے گی تو اس کے فضائل یہاں پر عرض کیے جاتے ہیں۔ آیت الکرسی سے متعلق جو فضائل ہیں اس مختصراً یہ کہ مسلم شریف جلد اول میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، یہ حضرت ابی کی کنیت ہے، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی سوال فرمایا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ اے ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف موت آڑ بنی ہوئی ہے، یعنی مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کو، اس کے پڑوسی کو اور آس پاس کے چند گھروں کو امن میں رکھے گا۔ تفسیر روح القرآن جلد اول۔ صحیح بخاری شریف جلد دوم میں ہے اور مشکات شریف میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رات کو بستر پر سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لی تو صبح ہونے تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ ترمذی شریف جلد دوم میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کو سورۃ مومن کی پہلی 3 آیات، پہلی، دوسری، تیسری پڑھی اور اس کے ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھ لی تو شام ہونے تک آفات اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، اور جس نے ان دونوں کو شام کے وقت پڑھا وہ صبح تک محفوظ رہے گا۔ یعنی آیت الکرسی کے ساتھ سورۃ مومن کی ابتدائی پہلی، دوسری، تیسری آیت۔ اور بیضاوی شریف جلد اول میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔